بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت ملی مگر سکون نہ ملا۔ مدینہ منورہ کے خاموش رات تھی۔ چاند اپنی مدھم روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ مگر اسی شہر کے ایک عالیشان گھر میں ایک شخص بے چین تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ حارث مدینہ کے نہایت امیر تاجر تھا۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، قیمتی کپڑے تھے، اونٹوں کے قافلے تھے اور شہر میں اس کی بڑی عزت تھی۔ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے حارث دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہر رات جب وہ اپنے نرم بستر پر لیٹتا تو اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی، جیسے کوئی چیز اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہو۔ وہ کروٹیں بدلتا رہتا مگر سکون اسے نہیں ملتا تھا۔ ایک رات اس نے خود سے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی میرا دل بے چین کیوں ہے؟ آخر مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگلے دن وہ بازار گیا۔ وہاں اس نے ایک غریب مزدور کو دیکھا۔ اس مزدور کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھوں پر محنت کے نشانات تھے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اطمینان تھا۔ حارث کو حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ مزدور آیا تو حارث نے اس سے پوچھا، کیا تم غریب ہو؟ مزدور نے عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں، میں ایک معمولی مزدور ہوں۔ حارث نے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ مزدور مسکرایا اور بولا، جی ہاں الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں۔ یہ جواب سن کر حارث حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ بڑا گھر، نہ نوکر، پھر بھی تم خوش ہو؟ مزدور نے سکون سے جواب دیا، میرے پاس اللہ پر یقین ہے، 5 وقت کی نماز ہے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر ہے، یہی میری خوشی ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے سوچا، سب میرے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ کی یاد نہیں، شاید اسی لیے میرا دل خالی ہے۔ اسی شام وہ مدینہ کی مسجد کی طرف گیا۔ مسجد میں ایک عجیب سکون تھا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ خاموشی سے دعا مانگ رہے تھے۔ حارث ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اسے یاد آیا کہ دولت کمانے کی دوڑ میں وہ نماز سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی غریبوں کی مدد نہیں کی تھی، اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں نے ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ کر گزار دی مگر سکون نہیں پایا۔ اب مجھے اپنی طرف بلا لے، مجھے سکون دے دے۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوئی۔ اگلے دن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس نے یتیموں کی مدد کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور مسافروں کی خدمت کی۔ پہلے لوگ حیران ہوئے کیونکہ یہ وہی حارث تھا جو پہلے صرف دولت جمع کرتا تھا، مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا، قرآن سننے لگا اور اللہ کی یاد میں وقت گزارنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ ایک رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹا
تو اس نے کئی سالوں بعد سکون کی نیند آئی۔ جب صبح وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ تیری یاد میں ہے۔ اب حارث پہلے جیسا امیر تو تھا، مگر اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب وہ دولت کا غلام نہیں تھا بلکہ دولت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لوگ اب بھی اس کی دولت کو دیکھتے تھے، مگر اب وہ اس کے چہرے کے سکون کو دیکھ کر زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ ایک دن وہی مزدور دوبارہ اس سے ملا۔ مزدور نے کہا، آپ کے چہرے پر آج عجیب سکون ہے۔ حارث مسکرایا اور بولا، پہلے میرے پاس دولت تھی مگر سکون نہیں تھا، آج میرے پاس سکون ہے کیونکہ میرے دل میں اللہ ہے۔ یہ سن کر مزدور بھی مسکرا دیا۔ حارث نے اپنی زندگی سے ایک بہت بڑی حقیقت سیکھ لی تھی۔ دولت انسان کو آرام دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی۔ اصل سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس دن کے بعد حارث کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ نہ صرف امیر تھا بلکہ واقعی خوش اور مطمئن بھی تھا، اور یہی اصل کامیابی تھی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی دولت، بڑا گھر اور آسائشیں انسان کو وقتی خوشی دے سکتی ہیں، مگر دل کا حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد، نماز، شکر اور نیک اعمال میں ہے۔ اگر دل بے چین ہو تو دولت نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ سکون صرف اسی کے پاس ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔